اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کیا کسی کو رب کہا جا سکتا ہے؟ اسلام میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں دو معصوم اماموں کے فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تفصیلی فرمان ہے، حوالے میں پیش کر دوں گا تو اس میں آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں، آخر سے میں جملے کچھ بیان کروں گا۔ فَمَنِ ادَّعَىٰ لِلْأَنْبِيَاءِ رُبُوبِيَّةً، کہ جو شخص انبیاء کے لیے رب ہونے کا دعویٰ کرے، یعنی یہ کہے کہ انبیاء رب ہیں۔ وَادَّعَىٰ لِلْأَئِمَّةِ رُبُوبِيَّةً أَوْ نُبُوَّةً، یا معصوم اماموں کے لیے کوئی شخص دعویٰ کرے کہ وہ رب ہیں یا نبی ہیں، یعنی ان کو رب کہے، اماموں کو، یا نبی کہے، او لغیر الائمۃ امامتن، اور جو شخص، او کا معنی یا جو شخص جو امام نہیں ہے اس کو امام کہے، تو فَنَحْنُ مِنْهُ بُرَآءُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، امام ارشاد فرماتے ہیں ہم سے مراد یعنی سارے معصومین علیہم السلام، کہ اس سے ہم بری ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس سے ہم بیزار ہیں دنیا میں اور آخرت میں۔ جس سے معصوم امام بیزار ہوں تو کیا اس کی شفاعت کریں گے؟ نہیں۔ جب امام بیزاری اختیار کر رہے ہیں، اس کے ساتھ برات اختیار کر رہے ہیں، اس سے اظہار نفرت کر رہے ہیں، تو اس کی شفاعت کیسے کریں گے؟ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر خاموش ہو کے بندہ وقت گزار دے، خاموشی نہیں، اس بات کو واضح کرنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے میں نے درس قرآن دیے ہیں، غالباً یہ 32 درس ہیں، مالک یوم الدین تک تھے، تو پھر درمیان میں رکا مسئلہ، پھر انشاءاللہ جاری کیا جائے گا۔ سورہ الحمد پر تھے، تو اس میں 10 درس تھے، الحمد للہ رب العالمین، فیس بک پر موجود ہیں۔ ان میں بھی یہ تفصیل کے ساتھ دروس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو رب کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا، جتنی شکیں ہیں نا ان سب کو سامنے رکھ کر وضاحت کی گئی ہے۔ تو وہ 10 ہیں ویڈیوز، دروس ہیں۔ اب انشاءاللہ تحریری صورت میں تمام شکوں کو سامنے رکھ کر فرامین معصومین اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں وضاحت کی جائے گی کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے رب کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ جو میں نے فرمان امام کا پیش کیا، اس کے حوالے ذرا سماعت فرما لیں۔ عیون و اخبار الرضا، یہ اردو کی جو ہے اس میں 2 جلد، دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 404، الصحیح من سیرت الامام علی علیہ السلام، یہ 23ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 282، اور بحار الانوار صفحہ 135، جلد نمبر 25، مستدرک سفینۃ البحار جلد 8 صفحہ 17، مدینۃ المعاجز جلد 7 صفحہ 152، مسند الامام رضا علیہ السلام جلد 2 صفحہ 134، ائمتنا علیہم السلام جلد 2 صفحہ نمبر 422۔ اب آخر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان سماعت فرمائے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک آدمی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا ربی، السلام علیکہ یا ربی، اے میرے رب آپ پر سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ یہ ہمارے چھٹے امام بیان فرما رہے، فقال ما لک لعنک اللہ، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی تجھ پر لعنت ہو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا کہ تو مجھے یا ربی کہہ رہا ہے، تجھے کہنا چاہیے یا نبی جی، السلام علیکہ یا نبی جی، یہ لفظ بنتا ہے۔ السلام علیکہ یا رسولی، میرے رسول، میرے نبی، یا سیدتی، یا مولائی، یا سیدی، یا مولائی، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اے میرے آقا، یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ وہ کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا ربی، تو فرمایا ما لک لعنک اللہ، تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ کی تجھ پر لعنت ہو۔ ربی و ربک اللہ، میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ یہ الصحیح من سیرت الامام علی علیہ السلام جلد 23 صفحہ نمبر 281، بحار الانوار جلد 25 صفحہ نمبر 297، مستدرک سفینۃ البحار جلد 8 صفحہ نمبر 15، خاتمۃ المستدرک جلد 4 صفحہ 143، معجم رجال الحدیث جلد 15 صفحہ نمبر 265، اور بھی بہت ساری کتابیں، بس چند ایک کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو جاری رہے گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔